باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاداری network.com اور تلنگانہ عزاداری.com کی طرف سے میں سید مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، حسین محل کی پرانے متولیان میں ان کا شمار ہوتا ہے جناب الطاف حسین جعفری ایڈوکیٹ صاحب، اور اس وقت ہم حسین محل کے مسجد میں موجود ہیں اور آج ہم ان سے ملک افتخار حیدر ایڈوکیٹ کے بارے میں اور اس امام بارگاہ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ تو جی جناب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ملک افتخار حیدر صاحب کا خاندانی تعلق کیا تھا اور مطلب کس طرح ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں مرحوم افتخار حیدر ایڈوکیٹ کی زندگی کے حالات اور عزاداری میں ان کے مقام کی نسبت کچھ بات کروں، میں نہایت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ کلام پاک سے ایک آیا مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے رب العزت کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی شخص صالح عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ بخشیں۔ یہ تو کلام پاک کی میں نے آیت مجیدہ کو ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک انگلش پوئٹ کے ایک جملہ کہتا جاؤں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اعمال صالحہ کی کیا مقام ہے۔ وہ انگلش شاعر کی ہے، کوٹیشن ہے، only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust۔ وہی نیک کام جو ہوتے ہیں وہ انسان کو زندگی بخشتے ہیں۔ افتخار حیدر مرحوم تلنگانہ شہر کی ایک نمایاں اور نہایت اہم عزاداری کے سلسلے میں خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان مرحوم کے والد خان صاحب غلام حیدر خان تلنگ کی معروف شخصیت تھی، جو نمبردار تھے، رئیس اعظم تھے اور آنریری میجسٹریٹ بھی تھے۔ انہوں نے 1952 میں تلنگ شہر میں تحصیل کوٹ کے نزدیک امام بارگاہ کو امام کوٹ حسینی کی بنیاد رکھی، اور مرحوم اپنی زندگی میں ایک منفرد شخصیت تھے عزاداری کے لحاظ سے، اور میں نے تو خود انہیں دیکھا۔ ان دنوں میں کالج میں ایف اے میں پڑھتا تھا جب یہ امام بارگاہ مکمل ہوا تلنگانہ کا، تو مرحوم خان صاحب غلام حیدر خان ہر مجلس میں ایک نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے سرکار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شمولیت کرتے تھے، اور مصائب بیان ہونے پر وہ خصوصاً نہایت ہی عجیب انداز میں گریہ کیا کرتے تھے۔ ملک افتخار حیدر مرحوم ایڈوکیٹ کی یہ خوش نصیبی کہ ایسے خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور اپنی وکالت کے دوران انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ موضع مورت تحصیل تلنگانہ میں انہوں نے امام بارگاہ حسینی حسین محل مورت کے نام سے ایک عظیم بلڈنگ بنائی، جو دیکھنے کے قابل ہے اور جو اس سارے علاقے میں اس کی مثال ہے۔ جعفری صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ پہلی مجلس اس امام بارگاہ میں کب منعقد ہوئی اور کب سے سلسلہ جاری ہوا یہاں سے؟ مورت میں عزاداری کی نسبت میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں گا۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ تلنگانہ شہر میں پیش نماز تھے سید اکبر عباس نجفی، مرحوم مغفور، نہایت ہی پیارے انسان، نجف سے آئے تھے۔ تو تلنگانہ میں وہ امام بارگاہ دربار بخاری میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ چونکہ میرا یہ حلقہ تھا، مولوی صاحب مرحوم بابا سید تصدق حسین شاہ، جن کا تلنگانہ میں عزاداری میں ایک خاص نام ہے اور ایک خاص مقام ہے۔ اگر میں یہاں یہ کہتا جاؤں کہ خلاق عالم نے سید تصدق حسین شاہ صاحب کو پیدا ہی عزاداری کے لیے کیا تھا، تو وہ بالکل موضوع ہو
ہوگا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور وہ ہم وقت ہر کوشش میں عزاداری میں مصروف ہے۔ تو ہم ہر حال یہ حلقہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے افتخار حیدر مرحوم سے یہ درخواست کی کہ آپ پیر ناڑا معروف کی جو ہے یہاں ایک خانقاہ ہے مورت موزے کے قریب ایک نالہ کے کنارے، وہاں مجلس کا اہتمام 1972 میں وہاں مجلس ہوئی، مجھ ناچیز کو بھی وہاں مجلس پڑھنے کا موقع ملا، پرواز نجوی صاحب نے بھی مجلس پڑھی، اور اس مجلس کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ دوسرے دن جب میں کچہری گیا تو اس نالہ کے کنارے گاؤں میں جو 2-3 میل کے فاصلے پر تھا، وہ مجھے کہتے ہیں جی رات گزشتہ دن بڑی مجلس ہوئی ہے کہیں، ہم اپنے گاؤں میں بیٹھے سن رہے تھے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ پیر ناڑا پر کل مجلس تھی اور افتخار حیدر مرحوم نے اہتمام کیا تھا، اور جو آئے تھے مومنین مجلس میں شامل ہونے، ان کی درخواست پر افتخار حیدر مرحوم نے کھانے کا انتظام کیا، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی استدعا پر انہوں نے کلیجی کا سالن پکوایا۔ اس مجلس کے بعد ہوا یوں کہ ہمارے مرحوم عزادار سید تصدق حسین شاہ صاحب کو خواب میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ افتخار حیدر، جس جگہ تمہارا مویشیوں کی باندھنے کی جگہ ہے وہاں امام بارگاہ میرا گھر بنا۔ تو پھر اس سے اگلے سال ہم نے خود افتخار حیدر مرحوم، سید تصدق حسین شاہ صاحب مرحوم، اکبر عباس نجفی مرحوم اور دیگر مومنین، اور یہ ناچیز جو حیات مستعار کے آخری دنوں میں ہے، ہم نے اس زمین کو صاف کیا۔ اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے، ہم نے چادر دریاں بچھائیں، شامیانہ لگوایا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ مرحوم افتخار حیدر، بابا سید تصدق حسین شاہ صاحب اور اکبر عباس نجفی صاحب کے کہنے پر مجھے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل۔ عجیب مجلس تھی وہ جو پہلی یہاں ہوئی، اور اب جہاں امام بارگاہ موجود ہے، میں قربان ہو جاؤں مولا حسین، آپ کا نام ہر جگہ ہر وقت لیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہتا جاؤں کہ اگر اس وقت تمام کائنات میں اگر کوئی زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ سرکار امام حسین علیہ السلام کو ماشاء جعفری صاحب، ہمیں کچھ ملک افتخار حیدر کے پیشہ ورانہ تعلق کے بارے میں بھی کوئی بتائیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ مرحوم سے میرا خاندانی تعلق تو ابتدا سے تھا، ان کی شناسائی تھی، لیکن ان سے خصوصاً میری ہم نشینی، دوستی، مصاحبت 1959 میں جب میں نے وکالت پاس کی اور میں اس پیشے میں آ کر شامل ہوا، اور مرحوم کو 5-6 سال پہلے سے وکالت کر رہے تھے۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے مرحوم فوجداری مقدمات میں بے مثال تھے، ان کی اپنی نظیر تھی۔ مجھے کئی مقدمات ان کے مقابل میں لڑنے کا موقع ملا، تو میں ان کی قابلیت، ان کی پریزنٹیشن، ان کی کراس ایگزامینیشن سے بڑا متاثر ہوتا تھا، اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ جعفری صاحب، ہمیں ان کی جو مذہبی عقیدت تھی، یہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت حسین محل انہوں نے تعمیر کروایا، اس کے متعلق بھی کوئی؟ افتخار حیدر مرحوم نے اپنا گھر اپنی زندگی میں نہیں بنایا ماشاءاللہ، وہ اپنے باپ کے خاندانی گھر میں ایک کمرے میں رہتے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلا تعمیر کا جو کام کیا وہ انہوں نے حسین محل نورت موضع میں امام بارگاہ بنانے کا کام، اور عجیب انداز سے بنائی مسجد، اور اس کے ساتھ مسجد کا بھی انہوں نے اہتمام کیا۔ اس مسجد کے متعلق مجھے اچھی ایک بات یاد ہے، ایک دن صبح جب کچہری ملے تو یہ ان کا خاص وتیرہ تھا کہ ہر نیک کام میں اپنے دوستوں کو شامل کرتے تھے۔ مجھ سے کہا کہ جعفری سنو، میں مسجد بنا رہا ہوں، میری طبیعت ہے کہ تم اس کی بنیادوں کے لیے چندہ دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو فرمائیں میں آپ دینے کو تیار ہوں۔ تو مجھے یہ فخر ہے اور میرے نامہ اعمال میں یہ درج ہوگا کہ اس مسجد کی بنیادوں پہ جو خرچ ہوا تھا وہ اس ناچیز نے وہاں دیے۔
اور اس ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس نے امام بارگاہ کا فیصلہ کیا کہ ہم امام بارگاہ تعمیر کرائیں گے، تو یہ زیر زمین جو امام بارگاہ کے تحت زمین آتی ہے اس کا باقاعدہ انتقال میوٹیشن درج کرایا گیا۔ جہاں ایک نائب تحصیلدار تھے وہ مومن تھے، ان سے ہم نے کہا کہ ہم نے انتقال کرانا ہے، تو میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اس انتقال کے گواہ سید تصدق حسین شاہ صاحب تھے، اور ایک میں تھا، اور مرحوم ملک افتخار حیدر، جنہوں نے سرکار امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہ تہ زمین وقف کی امام بارگاہ۔ ماشاء اللہ۔ آخر میں وہ سال جس سال مرحوم افتخار حیدر ہم سے جدا ہو گئے، اکتوبر کا مہینہ تھا، 1992 کا سال تھا۔ حسب معمول میں جب کچہری آیا تو جب میں اپنے چیمبر میں داخل ہوتا تھا تو اسکول کے سامنے، چیمبر کے سامنے افتخار حیدر مرحوم کا اپنا دفتر تھا جو امام کوٹ حسینی تلگنگ کے ایک کمرہ میں تھا۔ تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ جعفری ادھر آؤ، چلو آج پنڈی گیپ چلتے ہیں، وہاں ایک فاتح خانی بھی شامل ہوا۔ تو میں نے کہا کہ بھی افتخار ہوں، میں نہایت معذرت سے کہتا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ میرے ایویڈنس کی کیس لگی ہوئی ہے، میں نے شہادت کرانی ہے۔ تو بڑے عجیب انداز میں کہا اچھا تم میرے ساتھ نہیں آتے، نہ آؤ۔ تو میں اپنے دفتر میں کام شروع کیا، کچھ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، تقریباً 20-25 منٹ کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ملک افتخار حیدر مرحوم کا پنڈی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ چند لمحوں کی بات تھی، میں اپنے دوست سید اظہر علی شاہ صاحب مرحوم ایڈوکیٹ کو ساتھ لے کر ہسپتال جانے کی تیاری کی۔ ابھی آفس سے نکل کر سڑک پر آیا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس کی آنکھوں میں نم تھا۔ اس نے آ کر کہا کبھی کہاں جا رہے ہیں آپ کا دوست تو چلا گیا۔ اللہ کریم افتخار حیدر مرحوم کو بلند مقام عطا کرے۔ اسی کے ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ مرحوم کے کسران نے جس طرح اپنے باپ کی اس بات کو قائم رکھا ہوا ہے اور ہر سال چہلم پر اور مرحوم افتخار حیدر کے سالانہ برسی پر مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ نہایت اچھے انداز سے اور انگلینڈ سے آ کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آ کر اپنے باپ کی ثواب کے لیے یہ عظیم کام کرتے ہیں۔ اور یہ امام بارگاہ تو اس کی یہ بھی بات سناتے تھے افتخار حیدر کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ نے انہیں اجلال حیدر سے ایسا بیٹا عطا کیا۔ اور ایک خاص بات ان کی یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے تو مجھ سے کہتے کہ نام تجویز کرو۔ اجلال حیدر پیدا ہوئے تو میں نے کہا کہ مانڈ گمری میں ایک کمشنر ہیں حسین حیدر، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ حسین حیدر نام رکھ لیں۔ تو مرحوم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اجلال حسین حیدر میں ملا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے اور چاروں بیٹوں کے نہایت پیارے نام۔ ان کے دوسرے بیٹے ہیں طلب رضا اسرار حیدر، اس کے بعد بیٹے ہیں ان کے حسن مہدی جواد حیدر۔ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حسن مہدی جو ہیں انہوں نے وکالت کی ٹریننگ میرے پاس کی، اور سب سے چھوٹے ہیں ذوالقرنین حیدر، نہایت پیارے اور اپنے باپ کی طرح مولا حسین کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کی توفیقات میں اور زیادتی کرے، ہمیشہ آباد رہیں اور اپنے باپ کی یاد میں یہ مجالس کرتے رہیں اور مولا حسین کا نام بلند۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج الطاف حسین جعفری صاحب، جنہوں نے ہمیں کافی مفید معلومات سے نوازا، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے وقت والسلام۔